اور خبر یہ ہے کہ کراچی گلشن معمار عمر بروہی گوٹھ میں مبینہ مقابلہ 3 ملزمان ہلاک، اور گلشن معمار میں SIU پولیس کا ملزمان سے فائرنگ کا تبادلہ ہوا۔ تفصیلات کے نذیر شاہ نمائندہ خصوصی ہمیں اپڈیٹ کریں گے، بتائیے نذیر۔ دیکھیے فرام، یہ ڈاکٹر آکاش قتل میں تینوں ملزمان گرفتار تھے، جن کو جو دیگر ملزمان تھے جو گرفتار تھے ان کی نشاندہی کے لیے لے جایا گیا تھا کہ اسی دوران مقابلے کے دوران مبین مقابلے کے دوران تینوں ملزمان یہ مارے گئے۔ اس حوالے سے ترجمان SIU کا کہنا ہے کہ گلشن معمار میں ان گرفتار ملزمان اور جو دیگر ان کے ساتھی تھے ان کے درمیان فائرنگ کا تبادلہ ہوا ہے۔ پولیس کا زیر حراست ملزمان سریش، رام چندر اور انیل کو نشاندہی کے لیے احمد بروہی گوٹھ لے جایا گیا تھا کہ اچانک سے ان کے ساتھیوں نے ٹیم پر فائرنگ کر دی اور شدید حملہ تھا، اور جوابی فائرنگ جو ملزمان پر کی گئی تو وہ ملزمان فرار ہو گئے، لیکن اسی دوران جو زیر حراست ملزمان تھے وہ گولیوں سے شدید زخمی ہوئے، اور اس فائرنگ کے تبادلے میں ایک اہلکار بھی زخمی ہوا ہے۔ زخمی ملزمان اور اہلکار کو جنرل اسپتال منتقل کیا جا رہا تھا کہ راستے میں ہی تینوں زخمی ملزمان زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے دم توڑ گئے، اور پولیس کا یہ کہنا ہے کہ جو عدم گرفتار ملزمان ہیں ان کی تلاش کے لیے اس وقت بھی گلشن معمار احمد بروہی گوٹھ میں سرچ آپریشن جاری ہے، اور واقعے سے متعلق مزید قانونی کارروائی اور تفتیش کی جا رہی ہے، اور پولیس کی جانب سے بالا حکام کو بھی آگاہ کر دیا گیا ہے۔ اور یہ بڑی خبر ہے کہ جو تینوں ملزمان تھے یہ ڈاکٹر آکاش قتل میں گرفتار کیے گئے تھے، جس پر DIG ساؤتھ کی جانب سے پریس کانفرنس بھی کی گئی تھی، اور اب تینوں ملزمان مبینہ مقابلے کے دوران مارے گئے۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ نذیر۔ حکومت نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں پھر اضافہ کر دیا۔ پیٹرول کی قیمت میں 6 روپے 39 پیسے فی لیٹر اضافہ کیا گیا۔ پیٹرول کی نئی قیمت 327 روپے 12 پیسے فی لیٹر ہو گئی۔ ڈیزل 7 روپے 83 پیسے فی لیٹر اضافے کے بعد 375 روپے 4 پیسے کا ہو گیا۔ پیٹرولیم ڈویژن نے قیمتوں میں اضافے کا اعلامیہ جاری کر دیا۔ پیٹرول اور ڈیزل کی نئی قیمتیں آج کے لیے ہیں۔ پیٹرول 3 دن میں 11 روپے 32 پیسے مزید مہنگا ہو چکا ہے۔ 6 دنوں کے دوران پیٹرول میں 16 روپے 76 پیسے کا اضافہ کیا گیا۔ 3 روز میں ڈیزل کی قیمت 20 روپے 69 پیسے فی لیٹر بڑھائی گئی۔ مجموعی طور پر 6 روز میں ڈیزل 52 روپے 19 پیسے مہنگا کیا گیا۔ وزیر پیٹرولیم علی پرویز ملک کی یقین دہانی۔ آل پاکستان پیٹرول پمپ اونرز ایسوسی ایشن نے ہڑتال کی کال مؤخر کر دی۔ وزیر پیٹرولیم کا کہنا تھا خطے میں جنگ کے بادل پھر سے منڈلا رہے ہیں، جس کے باعث عالمی منڈیوں میں قیمتیں بڑھ رہی ہیں۔ انہوں نے پیٹرول ڈیلرز کو یقین دہانی کرائی کہ ان کے مارجن کا معاملہ 2 ہفتے میں حل کر کے خوشخبری دیں گے۔ پاکستان پیٹرولیم ڈیلرز نے ہڑتال کا فیصلہ مؤخر کر دیا اور کہا حکومت نے 2 ہفتے کی مہلت مانگی ہے۔ اگر حکومت نے مطالبہ نہ مانا تو پیٹرول پمپ بند کرنے سمیت دیگر لاہ عمل کا اعلان کریں گے۔ انجم وہاب کی رپورٹ۔ پاکستان پیٹرولیم ڈیلرز ایسوسی ایشن کے چیف ایڈوائزر ملک خدا بخش نے کہا کہ حکومت کی جانب سے پیٹرول کی قیمتیں 24 گھنٹے کرنے کا فیصلہ ناقابل قبول ہے۔ حکومت پیٹرول کی قیمت طے کرنے کا 30 دن کا فارمولہ اپنائے۔ ہم نے ان کو ٹائم دیا ہے گورنمنٹ کا کہ اگر وہ ہمارے مطالبات کو کنسیڈر کرنا چاہتے ہیں تو ٹائم ہے ان کے پاس، کر لیں۔ اگر وہ نہیں کریں گے پھر ہماری کمیٹی بیٹھے گی اور مینجمنٹ کمیٹی جو اگلا لاہ عمل کا فیصلہ کرے گی اس کو ہم فالو کریں گے۔ ایسوسی ایشن سندھ کے صدر امیر خان نے کہا کہ گزشتہ 2 سال سے ڈیلرز مارجن کے لیے دھکے کھا رہے ہیں۔ حکومت فوری طور پر 8% مارجن دینے کا وعدہ پورا کرے۔ سب سے پہلے تو یہ کہ ڈیلی ریٹ چینجز جو ہے نا میں قابل قبول نہیں ہے، اس کو فوراً مہینے پہ لیا جائے۔ دوسرا 8% ہمیں 3 سال سے جو ہے نا لکھ کے ہم لوگ تھک گئے منسٹری میں، وہ ٹائم نہیں دیتے تھے، بیٹھتے ہی نہیں تھے۔ وائس چیئرمین طارق حسن کا کہنا تھا کہ ہم نے حکومت کے سامنے 5 مطالبات رکھے ہیں اور ایسوسی ایشن اپنے کسی مطالبے سے دستبردار نہیں ہوگی۔ جو بھی پالیسی گورنمنٹ بنائے، اسٹیک ہولڈرز ہیں ان کے نمائندوں کو اپنے ساتھ بٹھائے اور وہ عوام دوست پالیسی اور بزنس مین کے ساتھ بیٹھ کے، تاکہ بزنس مین بھی خوش رہے، عوام بھی خوش رہے، حکومت بھی چلتی رہے۔ ڈیلر نے حکومت سے مطالبہ کیا کہ ڈیلرز کے جائز مطالبات فوری پورے کیے جائیں، ورنہ ڈیلرز سخت لاہ عمل کا اعلان جلد کریں گے۔ کیمرہ مین نعمان شیخ کے ساتھ انجم وہاب، ARY نیوز کراچی۔ ڈمپر ایسوسی ایشن نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں روزانہ رد و بدل کا فیصلہ مسترد کر دیا۔ صدر ڈمپر ایسوسی ایشن کے مطابق روزانہ قیمتوں میں تبدیلی سے ٹرانسپورٹ سیکٹر شدید متاثر ہوگا۔ اس فیصلے سے کاروباری نظام میں غیر یقینی صورتحال پیدا ہوگی، بوجھ عوام پر پڑے گا۔ حکومت پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں کے تعین کے فیصلے پر فوری نظر ثانی کرے۔ قیمتوں کا تعین مستحکم اور قابل عمل پالیسی کے تحت کیا جائے۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں روزانہ کی بنیاد پر رد و بدل سے کراچی کے شہری بھی پریشان ہیں۔ پیٹرول 3 روز میں 11 روپے 32 پیسے مہنگا کیا گیا۔ شہریوں کا کہنا ہے پیٹرول کی قیمت میں اضافے سے اشیاء خورنوش کی قیمتوں میں بھی اضافہ ہو جاتا ہے۔ بتائیں گے آصف خان۔
جی بالکل، پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں روزانہ کی بنیادوں پر اضافہ کیا جا رہا ہے. کراچی کے شہری کیا کہتے ہیں یہ سنتے ہیں انہی کی زبانی. نچلے طبقے کا جو شخص ہے وہ کیا کرے گا, وہ کہاں جائے گا, سمجھے, جس کی روزمرہ کی 300-400 روپے دیہڑی ہے, جو کام پہ نکل رہا ہے, اگر یہ بائکیں والے بھی ہیں 200 روپے کی اس نے سواری اٹھائی ہے, 400 روپے کا تو پیٹرول لگ گیا. تو پہلے اتنی مہنگائی اور اوپر سے ابھی یہ پیٹرول دن بہ دن کبھی کم کبھی زیادہ, تو ہم تو گورنمنٹ سے یہی کہیں گے کہ پلیز یا تو اسے ایک دم ہی بند کر دیں یا تو پلیز مہربانی کر کے کچھ کم ہی کر دیں, کیونکہ بہت زیادہ پریشانی ہو گئی ہے. لوگ روز کے کاروبار کے لیے دیکھیں, روز ڈیوٹی پہ جانے والے لوگ ہیں اور کس طرح کے پرابلمز ہوتے ہیں, کبھی بند ہو جاتے ہیں. آئے دن ڈیوٹی پہ جانے کے لیے لوگ جو ہے وہ بڑا پریشان ہو جاتے ہیں. تو ہم تو یہی کہیں گے گورنمنٹ سے پلیز اپیل ہے یا تو کم کر دیں, بڑی مہربانی ہوگی. آپ لوگ بس یہی کہہ سکتے ہیں. جب قیمتیں کم ہوتی ہیں تو اشیاء خرد و نوش کی قیمتیں میں کمی نہیں ہوتی, نہ ہی بسوں کے کرایوں میں کمی ہوتی ہے. لیکن جیسے ہی قیمتوں میں اضافہ ہوتا ہے تو اشیاء خرد و نوش کی قیمتوں میں بھی اضافہ ہو جاتا ہے, کرایوں میں بھی اضافہ ہو جاتا ہے. تو شہریوں کا کہنا یہ ہے کہ جو پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں ہیں ان کو مستحکم کیا جائے, ان کی قیمتوں میں مزید کمی کی جائے. امریکہ نے ایران پر مسلسل 12ویں رات بھی فضائی حملوں کا سلسلہ مکمل کر لیا. سینٹ کام کے مطابق امریکی افواج نے ان حملوں میں ایرانی فوجی کمانڈ سینٹر, بحری صلاحیتوں, میزائل اور ڈرون لانچنگ سائٹس اور ایئر ڈیفنس سسٹمز کو نشانہ بنایا. ان کارروائیوں کا بنیادی مقصد آبِ ہرمز میں بین الاقوامی تجارتی بحری جہازوں پر ایرانی حملوں کی صلاحیت کو کمزور کرنا ہے. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے ایران معاہدے کے لیے تیار نہیں, ہر بار شرط بدل دیتا ہے. جارجیا میں انتخابی مہم سے خطاب میں انہوں نے کہا ایران کو حملوں میں شدید نقصان پہنچ رہا ہے. ایران ڈیل کرنا چاہتا ہے لیکن ڈیل کے لیے تیار بھی نہیں ہے. ہر بار وہ معاہدہ بدلنے کی کوشش کرتے ہیں. انہوں نے اپنے موقف پہ ایک بار پھر دہراتے ہوئے کہا کہ ایران کو کسی صورت جوہری ہتھیار رکھنے کی اجازت نہیں دی جائے گی. This is with this skirmish we have with the Islamic Republic of Iran, and I call it that because let me tell you, they're getting hit so hard and they want to make a deal. But I say they're not ready to make a deal. Because every time they make a deal, they want to change it and everything. They're not ready. They'll be ready very soon. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ ایران کے خلاف فوجی کارروائیاں بڑھانے پر غور کر رہے ہیں. وال سٹریٹ جرنل کے رپورٹ کے مطابق امریکہ مشرق وسطی میں مزید فوجی, طبی عملہ اور اسلحہ منتقل کر رہا ہے کیونکہ صدر ٹرمپ کا ایران کے خلاف فوجی کارروائی کو مزید وسیع کرنے کا امکان ہے. رپورٹ میں بتایا گیا کہ اس مقصد کے لیے امریکی اسپیشل فورسز اور لڑاکا طیاروں کو خطے میں تعینات کیا جا رہا ہے. امریکہ اور برطانیہ میں موجود بمبار طیاروں کو بھی ہائی الرٹ کر دیا گیا ہے. امریکی ایوانی نمائندگان نے $1.15 ٹریلین مالیت کا دفاعی بجٹ منظور کر لیا. امریکی میڈیا کے مطابق بل کے حق میں 216 جبکہ مخالفت میں 212 ووٹ ڈالے گئے. منظور کیے گئے بجٹ میں اسرائیل کے ساتھ دفاعی تعلقات کو مزید مضبوط بنانے سے متعلق شق بھی شامل ہے. بل کی منظوری میں ریپبلکن اراکین کی اکثریت کے ساتھ 6 ڈیموکریٹ اراکین نے بھی حمایت میں ووٹ دیا. A vote by the yeas and nays will rise. A sufficient number having risen, the yeas and nays are ordered. Members will record their votes by electronic device. On this vote, the yeas are 216, the nays are 212. The bill is passed. Without objection, a motion to reconsider is laid on the table. ایران میں حملوں کے نتیجے میں شہید ہونے والوں کی تعداد 53 ہو گئی ہے جبکہ زخمیوں کی تعداد 592 تک پہنچ گئی ہے. ایرانی سرکاری میڈیا کے مطابق یہ ہلاکتیں اور زخمی 27 جون سے 22 جولائی کے دوران ہونے والے امریکی حملوں کے نتیجے میں ہوئے ہیں. ایران نے آبِ ہرمز سے متعلق امریکی سینٹرل کمانڈ کے دعوے کو مسترد کر دیا. ایرانی سرکاری میڈیا کے مطابق آبِ ہرمز تاحال بند اور ایران کے کنٹرول میں ہے. ترجمان ایرانی فوج کے مطابق جب تک امریکی جارحانہ کارروائیاں جاری رہیں گی آبِ ہرمز بند رہے گی. اس اہم آبی گزرگاہ میں جہازوں کی آمد و رفت کو کنٹرول کرنے کا مکمل اختیار صرف ایران کے پاس ہے. اس سے قبل سینٹ کام نے دعویٰ کیا تھا کہ ایران آبِ ہرمز پر اپنا کنٹرول کھو چکا ہے. امریکی صدر ٹرمپ کے بیان پر ایرانی وزیر خارجہ کا سخت رد عمل. کہا ہمارا دفاعی نظریہ واضح ہے, آنکھ کے بدلے آنکھ, کان کے بدلے کان. اگر اہم ملکی تنصیبات کو نشانہ بنایا گیا تو اس کا سخت فیصلہ کن جواب دیا جائے گا. ایکس پر جاری بیان میں عباس عراقچی نے خلیجی ممالک کو بھی متنبع کیا. ایسی جارحیت میں شریک یا کسی بھی نوعیت کی معاونت فراہم کرنے والے تمام فریق بھی جائز اہداف تصور کیے جائیں گے. ایرانی اسپیکر محمد باقر کالباف نے کہا اگر ہم تیل نہیں بیچیں گے تو کوئی اور بھی تیل نہیں بیچ سکے گا. ایکس پر جاری بیان میں انہوں نے کہا آبِ ہرمز کی صورتحال جنگ سے پہلے جیسی نہیں رہے گی. اس جنگ کا اصول واضح ہے, یا سب یا کوئی نہیں. جس خطے میں ہم تیل فروخت نہیں کریں گے وہاں کوئی اور بھی تیل فروخت نہیں کر سکے گا. اگر ہماری سلامتی یقینی نہیں بنائی جاتی تو کسی کی بھی سلامتی محفوظ نہیں رہے گی اور آبِ ہرمز کا تحفظ امریکی افواج کی عدم موجودگی سے وابستہ ہے. سعودی عرب کے ساحل الشفیق سے تقریباً
70 नॉटिकल मील दूर 2 ऑयल टैंकर्स को निशाना बनाया गया। बरतानवी मैरीटाइम ट्रेड ऑपरेशन के मुताबिक एक टैंकर के कप्तान ने बताया कि जहाज़ को मिसाइल लगने के बाद आग भड़क उठी। अमला आग पर काबू पाने की कोशिशों में मसरूफ़ है। हमले में अभी किसी जानी नुकसान की इत्तला मौसूल नहीं हुई है। दूसरी जानिब हौसी बागियों ने सऊदी अरब के 2 ऑयल टैंकर को निशाना बनाने का दावा किया है। तर्जुमान हौसी बागी के मुताबिक एंसिला और लेलानिया नामी 2 ऑयल टैंकर्स को ममनुआ बहरी रास्ते से गुजरने पर निशाना बनाया गया। कोहलू और गिरदोनवाह में गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश। 4 घंटे से जारी मुसलसल बारिश से सैलाबी सूरत हाल पैदा हो गई। महबूबाबाद, न्यू कलीब, मरी बाजार और मॉडल टाउन में बारिश का पानी घरों में दाखिल हो गया। पीपल्स कॉलोनी और नशेबी आबादियां पानी से भर गई। डैम ओवरफ्लो होने से बिलावल टाउन के लिए जुम्मा खान में मकानात खाली करने की हिदायत जारी की गई। ज़िला इंतज़ामिया का कहना है शहरियों को महफूज मकामात और सरकारी इमारतों में मुंतकिल किया जा रहा है। लाहौर समेत पंजाब भर में मानसून बारिशों का दूसरा स्पेल जारी है। लाहौर में भी सुबह से तेज़ बारिश का सिलसिला जारी है। बारिश के बाद मौसम खुशगवार हो गया। मजीद बताएंगे ख्वाजा रमज़ान मजीद। पंजाब भर में मानसून बारिशों का सिलसिला जारी है। शहर लाहौर में अलग सुबह से वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी है। मुख्तलिफ मकामात पर लाहौर के फैक्ट्री टाउन, मॉडल टाउन, किनार रोड और शरबत और गुलबर्ग इन इलाकों में तेज बारिश हो रही है। आज की पीडीएम के मुताबिक दिन भर जो है वो बारिश का सिलसिला इसी तरह से जारी रहेगा। दर्जा हरारत की अगर बात की जाए तो शहर का जो ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत है वो 37 डिग्री सेंटीग्रेड और कम से कम दर्जा हरारत 28 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड किया जाएगा। कमिश्नर लाहौर की जानब से वासा के अमला और दीगर ज़िला इंतज़ामिया का जो अमला है उसे ताकीद की गई है कि वो फील्ड में रहें ताकि निकासियात को बेहतर बनाया जा सके और शहरियों की मुश्किलात को कम किया जा सके। मानसून का ये दूसरा जो स्पेल है वो इंतहाई तेज़ होगा और इस तेज़ मानसून बारिशों के स्पेल में शहरियों को भी चाहिए कि वो एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें ताकि हादसात से बचा जा सके। पिंडी भटिया में दरियाए चनाब में पानी की सतह मुसलसल बुलंद हो रही है, जिसके बायस दरिया के किनारे आबाद बस्तियों के मकीनों में तशवीश बढ़ गई है। मकामी अफराद का कहना है कि उनके माल मवेशी खुले आसमान तले मौजूद हैं और मुमकिन सैलाब की सूरत में उन्हें शदीद नुकसान पहुँचने का खदशा है। मजीद बताएंगे मुबशर खालिद कादरी। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं दरिया चनाब के किनारे पर मौजूद हूँ। दरिया चनाब में जो पानी की सतह है वो मुसलसल बुलंद हो रही है। पानी की सतह बुलंद होने के बायस जो इलाका मकीन है दरिया के करीब रहने वाले, उनमें इंतहाई तफशीश की लहर देखने में आ रही है। पिछले 1 साल हुआ है सैलाब को गुजरे हुए, उसके नुकसानात और उसके जो जख्म है अभी तक वो हम भूल नहीं सके, लेकिन दरिया में फिर इस वक्त निचले दर्जे का सैलाब है और हम इंतहाई परेशान हैं। उन्होंने वज़ीर आला पंजाब से यही अपील की है कि ज़िला हुकूमत की तरफ से रेड अलर्ट तो जारी किया गया है, लेकिन उन्होंने यहाँ पर कोई भी ऐसा इंतजाम नहीं किया जहाँ पर जाके हम अपनी जानों और माल को महफूज बना सके। यहाँ पर दरिया के जो करीब मकीन है उनके लिए रिलीफ कैंप लगाए जाएं ताकि वो अपने माल मवेशी और अपनी जानों को महफूज बना सके।